اب تو خیر بچے کیا حضرت جی، ہوں تو ساڑھے ہر دے بابے بھی پریشان نہیں حضرت جی۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی، زنا کھا رہا ہے حضرت جی، تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا حضرت جی۔ میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت جی، میں آپ بھی روز ہے نسخہ کھانا ہوں حضرت جی، یہ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی، بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک، لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا، دوپٹہ تو دور جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے حضرت۔ تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا اتھے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا۔ یہ وجہ کی سی؟ میرے کل ایک سرما سی وہ اکھاں چ لا لیا۔ وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے۔ یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، سب سے بڑا فتنہ حضرت جی۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی، رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کریا کرو حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو۔ ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز، روحانی عرضی، قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے۔ روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو، حضور نہیں بچیا جاندہ ہے سانو بچا لو۔ حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا، ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت، نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت جی ہیں، شرک پور شریف، محمد علیہ السلام کے شیر حضرت جی۔ وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت جی، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو حضرت، نہ پینٹ تے نہ کام خراب ہوئے حضرت جی۔ لیکن ہو گیا حضرت جی، اب وہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، کوئی موقع نہیں بنا حضرت جی۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہاں کھڑا تھا تو اس کا خامند ملا، وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا، اس نے پوچھا بھائی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے۔ دل میں بڑے لڈو پھوٹے، اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے۔ وہ جب رات ہوئی نا، ادھر سے بھی پیغام آیا، جب رات ہوئی نا، جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خاوند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے ہی واپس آ گئے۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں تو آیا تھا، مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گیا۔ اس نے کہا وہ خاوند میرا نہیں، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا۔ وہ جناب اگلے دن پھر گیا، رات کو جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے، اس کا جو خاوند تھا نا سکھ، وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں آیا تھا، مجھ سے پہلے وہ آ گیا۔ وہ شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آنے آنا ہے، وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا بے وقوف وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی، ابھی آخری رات ہے جمعے رات کی رات، پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا۔ وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا، پیراں دے محفل ہوندی سی حضرت، انہوں نے کہا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، انہیں جو پنڈ بھی سوں جائے گا تو چلیں گے اتنے۔ وہ گیا جناب، محفل اٹینڈ کی، لنگر کھا لیا، اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے۔ جب اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا، ہاتھ قبلہ کا چوم کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بننا ہے سنگیا اور باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بننا ہے، اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پہرا دین دے دی۔ میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی عمومتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے۔ لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے حضرت؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت جی؟ نہیں حضرت، نہ بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کر، پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف حضرت ہے۔ پھر وہ سرما آپ کو، لیکن کوئی سرما منگے نہ بندہ کی کرے حضرت، کوئی سرما منگے ہی نہ ہے کوئی۔ آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام، شاید اسی بچ جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
سلام شمع بز میں ہدایت کھو سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتا با کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث العظم امام تو کا ونو کا جلوہ شان قدرت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب کی صدائے پڑھے یا نبی سلام یا رسول یا حبیب صلوات کا صلوات اللہ دست بستہ ہیں کھڑے یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام بڑی حسرت ہے تڑے بوہے متھا ٹیک دا مر جاواں تینڈے نام دا بال کے مچ سونا انج سیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویخ دا مر جاواں یا الہی صدقہ آل رسول یا رسول اللہ صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول
پڑھیے لا الہ الا اللہ. مقبولیت کی گھڑیاں ہیں. سبحان اللہ. الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا اللہ آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر شروع ہو گیا ہے. یا اللہ آج یہ مبارک رات، یہ تیرا ذکر، یہ تیرے حبیب کا ذکر، یا اللہ جس طرح اس درویش عالم دین نے بیان کیا ہے، یا اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ان کو جگہ عطا فرما. اور یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. سارے بولیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم غیبت سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم چغلی سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تیری نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے. یا اللہ جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے، اپنے ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے. جھوٹ اور غیبت سے ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں. یا اللہ لقمہ حرام سے ہمیں پاک کر دیں اور لقمہ حلال حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش کی توفیق عطا فرما. ہر حرام سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور آئندہ یا اللہ ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا لے. حضور کے اس ذکر کی محفل کے صدقے، حضور کے اس میلاد کی محفل کے صدقے یا اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی بنا دے، غیرت مند بنا دے. ہمارے بچوں کو غیرت والا حضور کا غلام بنا دے. ہماری بچیوں کو شرم و حیا والا یا اللہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری بچیوں کو شرم و حیا نصیب فرما. یا اللہ صحابہ کرام کے عشق و محبت کا صدقہ ہمارے بچوں کو غیرت مند مسلمان بنا اور حضور کی ناموس ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. اس سارے اہتمام جنہوں نے یا اللہ اس اہتمام میں حصہ ڈالا ہے، دامیں درمیں سخنے سب کو، ان کے والدین کو، ان کے ابا و اجداد کو اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں نواز سے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ حضور کے اس ذکر کے صدقے ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس ساری محفل کا ثواب پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً ختم قرآن مجید سورۃ یاسین شریف جو بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ، جو بھی اہتمام کیا گیا ہے یا اللہ تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب جتنے بھی انبیاء اور رسول 1,24,000 گموں پیش حضور سے پہلے تشریف لائے بالخصوص آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. حضور کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات طیبات، امہات المومنین، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام شہداء اسلام اور شہداء ختم نبوت و ناموس رسالت، بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام حضور کے عاشقوں کو، تمام حضور کے غلاموں کو اور حاضرین کے تمام تعلق والوں کو اپنے کرم سے یا اللہ اس ثواب میں شامل فرما. ہمارے دوستوں کو، ہمارے والدین کے دوستوں کو، ہمارے مرشد کریم کے دوستوں کو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریف، چشتیہ شریف، قادریہ سہروردیہ شریف،
سب بزرگوں کو، ان کی حضرت کے جو پیر مرشد ہیں حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10ویں جماعت میں ان سے اسلامیات پڑھی ہے۔ یا اللہ اللہ کے ولی تھے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، ہمارے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان ولیوں کے صدقے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے اور پاک کر دے، اور یہ محافل با مقصد بنائیں۔ یا اللہ یہ محافل ہم با مقصد بنائیں اور ہماری زندگی کا یا اللہ یہ رخ بدل دیں، اور غلامی مصطفیٰ میں ہم ڈھال جائیں، اور ہمارا ظاہر بھی سنور جائے، حضور کے صدقے ہمارا باطن بھی سنور جائے، اور ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ ہر لمحہ تیرا ذکر نصیب ہو، ہر گھڑی تیرے حبیب کی یاد، اور اس میں یا اللہ ہم محو رہیں، اور حضور پر درود پڑھنا نصیب ہو، تیرا ذکر کرنا نصیب ہو، اور گناہوں سے بچنا نصیب ہو۔ سرکار مبارک فرماتے ہیں دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دین کا خادم اور نوکر بنا کے رکھنا، آنے والے فتنوں میں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رکھنا۔ عالم اسلام کی خیر ہو، ملک پاکستان کی خیر ہو، ہماری افواج کی خیر ہو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خیر ہو، سارے میلاد والوں کی خیر ہو، سارے ذکر والوں کی خیر ہو۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا وَنُفُوسَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنے حبیب کی صدقے وہ بھی عطا فرما، جو بھی نیک ارادے دلوں میں لے کر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اپنے کرم سے پورے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔